اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے احکام چل رہے ہیں، قبلہ کے احکام بھی بتائے ہم نے، نمازوں کے اوقات کی بھی ویڈیو بنائی کہ نمازیں کب قضا ہو جاتی ہیں، کب ادا ہوتی ہیں، قبلہ کس طرف ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ نماز میں لباس کتنا ہے اور لباس کی شرائط کیا ہیں۔ یہ بہت ضروری مسائل ہیں، ان کی طرف متوجہ ہونا بہت ضروری ہے۔ نماز کے دوران مرد کے لیے فقط شرمگاہ چھپانا واجب ہے۔ نماز کے دوران مرد کا لباس یہ ہے، نماز کے دوران بھی نماز کے علاوہ بھی دونوں صورتوں میں عورت اور مرد کا لباس ایک ہی ہے۔ نماز کے دوران ضروری ہے کہ مرد کم از کم انڈر ویئر پہنے اور اس کی نماز مجبوری کی صورت میں انڈر ویئر پہنے، نماز ادا ہو جائے گی۔ اس سے علاوہ احتراماً اچھا لباس پہننا چاہیے، یہ بھی مستحبات میں سے ہے۔ عطر وغیرہ لگانا چاہیے، یہ مستحبات ہیں اچھا لباس پہننا اور لیکن یہ مجبوری کی صورت میں ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس کا لباس جو ہے وہ کم از کم کیا ہے مرد کا، کہ وہ ایک انڈر ویئر میں بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ عورت کی شرمگاہ جو ہے وہ پورا جسم ہے، عورت کا تمام جسم چھپانا واجب ہے۔ عورت کے لیے پردہ یہ ہے نماز کے دوران، نماز کے علاوہ، کہ اس کا تمام جسم چھپانا واجب ہے سوائے چہرے کے۔ چہرہ جو فقط وضو میں وضو کرتے ہیں نا، جو چہرے کے مقدار پر ہم پانی ڈالتے ہیں، وہ حصہ چہرے کا نکال سکتی ہے خاتون، اور ہاتھ کلائیوں تک نکال سکتی ہے اور پاؤں نکال سکتی ہے۔ اگر کوئی نامحرم دیکھ رہا ہے تو پھر اس کو پاؤں چھپانا بھی واجب ہے، کیونکہ پاؤں نامحرم سے چھپانا خاتون کے لیے واجب ہے۔ یہ تاسفانہ یعنی انتہائی افسوس کے ساتھ کہ ہمارے بر صغیر میں یہ روش ہی نہیں ہے کہ خاتون جرابیں پہنے، حالانکہ پاؤں کا بالوں کا حجاب واجب ہے، اور خواتین نہ بالوں کو چھپاتی ہیں نہ اپنے پاؤں کو چھپاتی ہیں، تو یہ شرعاً اگر نامحرم کو دکھایا جائے تو یہ حرام ہے۔ اگر نماز کے دوران متوجہ ہوئے کہ پردہ ہٹ گیا، نماز پڑھ رہے ہیں، خاتون پڑھ رہی ہے، اس کو پتہ چلا ہے کہ تھوڑا سا میرے بال نظر آ رہے ہیں، اور فوراً وہ درست کر لے، اپنے حجاب کو درست کر لے اور نماز کنٹینیو رکھے تو اس کی نماز درست ہے۔ اسی طرح مرد کو، اگر مرد نے لنگی پہنی ہوئی ہے، اس کو پتہ چلا ہے میری لنگی ہٹ رہی ہے، میرا جو ہے نا شرمگاہ نظر آ رہی ہے، اس کو فوراً درست کر لے اور نماز وہاں سے وہیں جاری رکھے، توڑے نہیں، نماز کنٹینیو رکھے، تو دونوں کی نماز درست ہے۔ یعنی نماز کے دوران اگر پردہ ہٹ گیا ہے تو فوراً اگر درست کر لیا ہے تو اس کی نماز درست ہے۔ لباس کی شرائط ہیں، جو ہم لباس پہنتے ہیں ان کی شرائط ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ لباس پاک ہو۔ جو ہم لباس پہنے ہوئے ہیں، جو واجبی لباس ہے ہمارا، مثلاً ہم ایک شلوار اور بنیان بھی پہنی ہوئی ہے مرد نے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، شلوار پہنی ہوئی ہے اس کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن جو لباس پہنا ہوا ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور خاتون کا تمام لباس پاک ہونا ضروری ہے، اس کا مکنا، سکاف اور اس کی قمیص، اس کے شلوار، یہ چیزیں، شلوار، قمیض، جرابیں، مکنا، کیونکہ اس کا تمام چیزیں یہ ساتر ہیں، یہ اس کے جسم کو چھپانے والی ہیں، اس لیے اس کی تمام چیزیں یہ پاک ہونی واجب ہیں۔ لیکن مرد کے لیے ایسا نہیں ہے۔ مرد نے اگر جرابیں پہنی ہوئی ہیں، اس کی نجاست جسم کو نہیں لگی، جرابیں نجس ہیں، اس کو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ٹوپی پہنی ہوئی ہے، نجس ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ گلوز پہنے ہوئے نجس ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن خاتون جو جسم پر لباس پہنتی ہے، اس کا تمام لباس مکنے سے لے کر جرابوں تک پاک ہونا ضروری ہے، سوائے گلوز کے، کیونکہ ہاتھ نکال سکتی ہے نماز کے دوران۔ غصبی نہ ہو، کسی سے چھینا گیا نہ ہو، کسی کی ملکیت ہو اور آپ نے اس سے اجازت نہیں لی اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ راضی نہیں ہے تو یہ بھی غصبی شمار ہوگا۔ اور اگر آپ خمس نہیں دیتے اور غیر مخمس مال سے آپ نے لباس خریدا ہے، خمس نہیں دیتے، وہ بھی غصبی شمار ہوگا۔ اور میں تو کہتا ہوں سب سے زیادہ غصبی اور سب سے زیادہ جو حق ہے وہ خمس ہے، سادات کا اور آل رسول کا، یہ پہلے ادا کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہمیں باقی امور انجام دینے چاہیے۔ خمس دینے سے مال میں بھی برکت پیدا ہوتی ہے۔ مردار کے جسم سے نہ بنا ہوا ہو، مردار جو بھی ہو، اس کے جسم سے اگر لباس بنا ہوا ہے، حتیٰ کہ ایک حلال جانور بھی مردار ہو گیا ہے تو اس سے بھی احتیاط یہ ہے کہ اس کے جسم سے بھی نہ بنا ہوا ہو لباس، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر حلال جانور کو صحیح شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے تو اس کے جسم سے جو بھی جلد حاصل ہوگی اس سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ غیر معقول اللحم کا حصہ بھی نہ ہو لباس میں، غیر معقول جس کا ہم گوشت نہیں کھاتے،
اس میں شکاری غیر شکاری دونوں جانور آ جائیں گے. شیر ہے، چیتا ہے، بلی ہے، یہ چیزیں ہیں، ان کا ہم گوشت نہیں کھاتے. اور ان کے اگر جسم کا اگر چمڑا لگا ہوا ہے، دانت استعمال ہوئے ہیں، ان کی کوئی بھی چیز ان کے جسم کی ہمارے لباس میں استعمال ہوئی ہے تو ہماری نماز درست نہیں ہوگی. حتیٰ کہ ان کا اگر کوئی بال بھی ہمارے جسم کو لگے ہوئے ہیں، ہمارے کپڑوں کو، لباس کو لگے ہوئے ہیں، ان کے مثلا بلی ہے، یہ ہم خیال نہیں رکھتے، ہم لوگ بلیاں پالتے ہیں اور پھر نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں، یہ ایسا کرنا درست نہیں ہے. چیتا ہے، شیر ہے، یہ جو بھی چیزیں ہیں انسان کے علاوہ، کیونکہ انسان کا بھی گوشت نہیں کھایا جاتا، لیکن انسان کے اگر بال وغیرہ لگے ہوئے ہیں یا لعاب لگا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن غیر معقول اللحم جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا انسان کے علاوہ، وہ چیتا ہیں، بلی ہیں، یہ وہ جانور ہیں، ان کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. ان کی جلد، ان کے جسم سے بنا ہوا لباس بھی نہیں پہننا چاہیے، اور ان کے جو اعضاء ہیں وہ بھی ہمیں استعمال نہیں کرنے چاہیے. مرد کے لیے 2 چیزیں حرام ہیں جو خاتون کے لیے نہیں ہیں. مرد سونا نہیں پہن سکتا، چاہے انگوٹھی ہے، چاہے اینک ہے، جو چیز پہننے میں آتی ہے وہ پہنے گا تو اس کی نماز درست نہیں ہے. نماز کے علاوہ بھی نہیں پہن سکتا. مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. اسی طرح ریشمی لباس، خالص ریشمی لباس مرد کے لیے پہننا حرام ہے. یہ 2 چیزیں جو مرد کے لیے حرام ہے لیکن خاتون کے لیے نہیں ہے. ایک اور صورت ہے حشرات. حشرات کے بارے میں سوال کرتے ہیں لوگ کہ ہاں جی حشرات ہیں، جس طرح چھپکلی ہے، مینڈک ہے، سانپ ہے، یہ چیزیں جو خون نے جہندہ نہیں رکھتے، جن کا خون ذبح کریں اچھل کے نہیں نکلتا، کاٹیں اچھل کے نہیں نکلتا، تو ان کے اعضاء ہم لباس میں استعمال کر سکتے ہیں. یا مثلا کہ بیلٹ بنا ہوا ہے، یا آپ کے مثلا کہ اور باقی جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں، تو ان میں اگر ان کی کوئی چیزیں، ان حشرات کی کوئی چیزیں استعمال ہوئی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حلال جانور کی جلد بھی اگر شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوا حلال جانور تو اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے. ہم ذکر کر چکے ہیں انسان کے علاوہ غیر معقول، یہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ انسان کے علاوہ جو غیر معقول ہیں، چیتا ہے، شیر ہے، بلی ہے، جو بھی جانور ہیں جن کا ہم گوشت نہیں کھا سکتے. حرام جانور تو ویسے بھی، کتا اور سور، وہ تو ویسے بھی حرام ہے. ان کا کوئی حصہ بھی جسم کو لگ جائے، وہ اگر لباس کو لگ جائے تو وہ ویسے بھی نجس ہے، اور اگر گیلا لگائے ویسے لگائے. یہ بات ہو رہی ہے جو پاک جانور ہیں، جو نجس نہیں ہے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، بلی ہے، باقی جو جن کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے. اگر ان کے بال جسم کو لگ گئے ہیں، یعنی لباس کو لگ گئے ہیں، ان کا دودھ لگ گیا ہے، ان کا پیشاب لگ گیا ہے، ان کا لعاب لگ گیا ہے، تو ہماری نماز نہیں ہوگی. ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اگر ہم نے کوئی ایسے جانور پالے ہوئے بھی ہیں تو ہمیں ان کی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے اگر یہ چیزیں جسم کو، بال کو لگ جاتی ہیں تو ہمیں پھر پاک یعنی تبدیل کر کے کپڑوں کو پھر ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے. واٹس ایپ نمبر موجود ہوتا ہے ہر ویڈیو میں. جو بھی سوالات ہوتے ہیں مومنین کے، ہم جلدی جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین.